بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 28واں سبق فسق اور عصیان۔ سب سے پہلی آیت ہے يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. یضلو یعنی وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے، کثیرا بہت سن کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے، کثیرا بہت سن کی، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سن کو، وما یضل اور وہ گمراہ نہیں کرتا، بھی اس کے ذریعے، الا الفاسقین سوائے فاسقین کے۔ اب سوائے سے پہلے آپ بریکٹ میں کسی کو لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے کسی کو سوائے فاسقین کے۔ آیت نمبر 2 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وَلَقَدْ اور بتحقیق، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات واضح نشانیوں کو، وما یکفر اور انکار نہیں کرتا، بہا ان کا، یعنی ان نشانیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا انکار کوئی نہیں کرتا، آپ نہیں اس کے بعد لکھیں بریکٹ میں کوئی، اور انکار نہیں کرتا ان کا کوئی، الا الفاسقون سوائے فاسقین کے۔ آیت نمبر 3 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. یہ لو جو ہے اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ عربی میں آتا ہے اس معنی میں کہ مثلا ماضی میں گزشتہ زمانے میں یعنی پاسٹ میں کوئی کام ہوا نہیں ہے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یعنی کاش جس طرح ہم کہتے ہیں بعض اوقات، تو اس معنی میں ہوتا ہے کہ ولو آمنا اور اگر وہ ایمان لاتے، یعنی کون؟ اہل الکتابی یعنی اہل کتاب، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، لکانا تو ہوتا، خیر لہم ان کے لیے بہتر، لکانا خیر لہم یقیناً، لا جو ہے وہ یقیناً کے معنی میں ہے، یقیناً ہوتا ان کے لیے بہتر، اگر ایمان لاتے اہل کتاب یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے، منہم المومنون ان میں سے کچھ مومنین ہیں، یعنی کچھ کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ من سے کیا، یہ من جو ہے من تبعیض ہے، یعنی میں سے کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ، ان میں سے کچھ مومنین ہیں، وہ اکثرہم الفاسقون اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ۔ آیت نمبر 4 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا. یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، بلکہ لکھ کے رکھیں کیونکہ یہ بار بار یہاں سے آگے استعمال ہوگا کہ ذالکہ جب بھی بی کے ساتھ آئے، یعنی ذالکہ بِأَنَّا یا ذالکہ کے ساتھ بِأَنَّا آ جائے تو آپ یہ اس وجہ سے ہے یہ ترجمہ کریں گے، ذالکہ بِأَنَّا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم کانو، ہم یعنی وہ سب، کانو یکفرون انکار کرتے تھے، پاسٹ کنٹینیوس، کانو کے ساتھ جب بھی فعل مضارع آئے تو آپ پاسٹ کنٹینیوس کی بات کریں گے، کانو یکفرون وہ سب انکار کرتے تھے، بی آیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے، یہ تھے کا ترجمہ میں نے کیا کیونکہ پیچھے کانو اس کے ساتھ ربط ہے اس کا،
اور وہ قتل کرتے تھے الانبیاء انبیاء کو بغیر حق ناحق. ذالک یہ اس سبب سے ہے، ذالک کے ساتھ بھی آ رہا ہے تو بھی یہاں پر سبب سے یا وجہ سے اس معنی میں آئے گا. ذالک بھی یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس سبب سے ہے، ما عصو جو انہوں نے نافرمانی کی، یہ اس کے سبب سے ہے جو انہوں نے نافرمانی کی. آیت نمبر 5. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اور اہل انجیل حکم کریں، بما انزل اللہ یہ یہاں پر حکم کا معنی فیصلہ ہے، اور اہل انجیل جو ہے فیصلہ کریں یا فیصلہ کرنا چاہیے یا حکم کریں، یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے. اور اہل انجیل کو فیصلہ کرنا چاہیے بھی یعنی بما اس کے مطابق جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ہے، فی ہی یعنی اس میں، یعنی کیا مطلب انجیل میں. اور اہل انجیل کو فیصلہ کرنا چاہیے یا اور اہل انجیل فیصلہ کریں اس کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے اس میں. ومن لم یحکم اور جس نے فیصلہ نہیں کیا یا جو فیصلہ نہیں کرتا، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک تو وہ ہم الفاسقون خود فاسق ہیں، خود نافرمان ہیں. آیت نمبر 6. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. فَإِنْ عَصَوْكَ بس اگر ان سب نے خلاف ورزی کی آپ کی، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان آیا ہے تو یہاں پر آپ بھی مضارع کا ترجمہ کر سکتے ہیں، حال کا ترجمہ کر سکتے ہیں. بس اگر وہ خلاف ورزی کریں آپ کی، فقل تو کہہ دو، انی یقیناً میں بریئن میں بیزار ہوں، مما اس سے جو تعملون تم سب انجام دیتے ہو، وتوکل اور تم توکل کرو، علی العزیز الرحیم غالب اور نہایت رحم کرنے والے پر. آیت نمبر 7. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى. آفا یہ فا کا ترجمہ پہلے کریں تو کیا من کانا جو ہے مومن تو کیا جو مومن ہے کمن کانا اس کی طرح ہے جو فاسق ہے، لا یستوون وہ برابر نہیں ہے. اما الذین آمنوا مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال انجام دیے، فلہم بس ان کے لیے ہے جنات المأوا جنتوں کے ٹھکانے ہیں. آیت نمبر 8. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جو خلاف ورزی کرتا ہے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقط تو بتحقیق، ضل وہ گمراہ ہوا، ضلالا مبینہ صریح گمراہی. آیت نمبر 9. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ولا تکونو اور نہ ہو جاؤ، تکونو اور تم سب نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ کا یہاں پر طرح کے معنی میں ہے، نسو انہوں نے بلا دیا اللہ خدا کو، فانسا
دیکھیں نسو اور انسا کا معنی الگ الگ ہے. انسا یعنی بلوا دیا, ایک تو بلا دینا ہوتا ہے, ایک بلوا دینا. فانسا پس بلوا دیا, ہم اچھا کس نے, فانسا اور پس اس نے بلوا دیا, ہم ان کو, انفسہم خود ان کا نفس, پس اس نے بلوا دیا ان کو خود ان کا نفس. اولئک ہم الفاسقون, یہ لوگ خود فاسق ہیں. اس ترجمے کو بار بار سنیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں. آیت نمبر 10 ہے قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح, فرمایا نوح علیہ السلام نے, ربی اے میرے رب, انا یقیناً ہم ان سب نے, عصونی میری نافرمانی کی, واتبعوا اور پیروی کی ان سب نے, من یعنی ان کی, لم یزدہ مالہ نہیں اضافہ کیا, یعنی من ان لوگوں کی, لم یزد نہیں اضافہ کیا, ہو جن میں, مالہ ان کے مال نے, وولدہ اور ان کے اولاد نے, بریکٹ میں لکھیں کسی چیز کا, الا خسارہ سوائے خسارے کے. یہاں پر میں نے مال نے اور اولاد نے کیوں کہا, کیونکہ آپ دیکھیں مال کے اوپر پیش ہے, ولد کے اوپر بھی پیش ہے, تو یہ فاعل ہے کس کے لیے, یزدہ کے لیے. یزدہ میں جو ہو ہے وہ مفعول ہے. بس یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنے مال میں یا اولاد میں اضافہ نہیں کیا, اس طرح کا معنی ہم نہیں کریں گے, یعنی نہیں بڑھایا اپنے اور اولاد اور مال میں, نہیں, اس نے مال میں بڑھایا تو اس میں مالہ اور ولدہ ہونا چاہیے تھا. یہاں پر مالہ اور ولدہ ہے, لہٰذا ان کو فاعل بنائیں گے, تو ان کے مال اور اولاد نے اضافہ نہیں کیا ان میں کسی چیز کا, یعنی ان کے اولاد اور مال نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا مگر خسارہ ہی خسارہ دیا ان کو. لہٰذا اس ترجمے کو خاص توجہ کے ساتھ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد صلوات على محمد, صلوات على محمد.